اور آج تیری زبان کہیں اس پہ فارغ کیوں نہیں ہو جاتا؟ تو اپنے ماں باپ کو کہتا تمہیں کیا پتا؟ والدین سروا برابر بھی ان کی شان میں. اب دیکھیں وہ بھی انسان ہے، وہ بھی بہت سی وہ چیزیں کر رہے ہوں گے جو عام کسی میں دیکھوں تو ممکن یہ کہ اس کو میں لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤں. لیکن یہاں جیسے ہم مسجد میں آتے ہیں تو بہت اپنے آپ کو محتاط کر لیتے ہیں، لیکن وہ جیسے ایسے ہی والدین ہیں، والدین کے لیے بھی ہمیں اپنے آپ کو بہت ہی محتاط رکھنا ہو. اضافی اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کرنا ہوگی، اضافی. اور وہ جو اب دیکھیں بچپن میں جیسے خاص کر وہ لوگ، ان کے سامنے تو عملی طور پر آ رہا ہوگا جب ان کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتے ہیں. اللہ سب کو اولاد نصیب فرمائے، اور اولاد کا اللہ نصیب بھی بہت اچھا فرماتے ہیں. جب بچے جن کے ہو جاتے ہیں ان کو تو احساس جاگ جانا چاہیے کہ یار ہمارے والدین نے ہمارے لیے کتنی راتیں جاگی، کیا پاپڑ بیلے ہیں انہوں نے. پیٹ کے باہر تھوڑا سا بوجھ بھی کوئی تھوڑا سا باندھ کے کتنا چلے گا؟ 9 مہینے جس نے بوجھ اٹھایا، اور اس کو کسی کی وجہ سے، وہ بیگم ہو سکتی ہے، وہ کوئی ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے ماں کو کہتا ہے مت چپ ہو جا، تجھے نہیں پتا وہ بات کر رہی ہے. کیا شان ہے ماں باپ کی، کیا شان ہے. اللہ اکبر. اس دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ایمان کے بعد، صحابی رسول ہونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بڑا اعزاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا شرف لینا ہے. لیکن سوچو ذرا اس کو، اس تناظر میں جب حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی بات آتی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ تو وہیں رہ، والدہ کی خدمت کر، اللہ تعالیٰ تجھے بہت سے نوازے. والدین کی خدمت کی وجہ سے صحابیت کا شرف بھی نہیں لیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں جو بھی اویس قرنی کو جب ملے، جب بھی جو بھی اس سے دعا کروائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسا شخص، ہر وہ قبیلہ جو یمن سے آیا کرتا تھا، یمن کے حلیف قبائل میں سے آیا کرتا تھا، ان سے پوچھتے تھے کہ تم میں سے کوئی اویس ہے؟ قرن کے ہیں، قبیلہ قرن کی شاخ بنی عامر سے ہے. جب وہ شخص مل ہی گیا کہ جن کو اویس قرنی سے ہم آج جانتے ہیں، حضرت عمر کہتے کہ حضرت آپ میرے لیے دعا فرما دیں. اب کیا حضرت عمر اور کیا حضرت اویس قرنی، جب حضرت عمر ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ میری بخشش کی دعا کر دیں، تو کیا عالم ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ہی کریں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اویس جس کے لیے بخشش کی دعا کر دے گا، اللہ اس کی بخشش فرماتا ہے. یہ مقام ملا کیوں تھا؟ ہم عشرہ مبشرہ کا تذکرہ کرتے ہیں، سر آنکھوں پہ ہیں، تو ان کو بھی شمار فرمائیں. اور یہ مرتبہ ملا ماں کی وجہ سے. تو اس لیے والدین جن کے بھی حیات ہیں، خدمت کر کے راضی کر لینا چاہیے. ایک شخص مجھے ملے کہ خاص کر جن کے والدین تھوڑے سے اس ایج میں چلے گئے، اس کے وہ اب کما نہیں پا رہے، ان کی اولاد ماشاءاللہ وہ ان کے ساتھ ہے، ان کو سنبھال رہی ہے، ان کو لے کے چل رہی ہے. ان کے لیے ایک بات، ایک شخص میرے واقع سے کہا، میں نے ان کو کہا، میں کہتی آپ کو تو جاب کی ضرورت نہیں ہے، اور جاب بھی 20,000 22,000 25,000 کی وہ تلاش کرتے، آج تو وہ اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں. میں کہتی آپ کو تو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے بیٹے کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے کنٹری ہیڈ ہیں، تو 10 لاکھ کے قریب ان کی تنخواہ ہے. 10 لاکھ کے قریب اس بچے کی تنخواہ ہے. ڈیفنس کے اندر 2 کنال کا گھر ہے، 4 سے 5 اس کے پاس گاڑیاں موجود ہے، ایک بیٹا ہے. میں کہتی آپ بھی جاب ڈھونڈ رہے ہیں، آپ تعجب ہوتے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ کہنے کے قاری صاحب
مجھے ضرورت تو نہیں ہے، لیکن مسئلہ ایک یہ ہے کہ میں جب دکھی ہوتا ہوں بہت زیادہ، پھر میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی کی نوکری کروں۔ میں کہ جی وہ دکھ کیا ہے آپ کو؟ کہتے میں جب بیٹے کو کہتا ہوں، کیونکہ ان کی بیٹیاں بھی ہیں ماشاءاللہ، ان کے دوتیاں بھی ہیں، نواسے جیسے پیار ہوتا ہے بزرگوں کو ان کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، تو ان کا دل کرتا ہے میں ان کے ساتھ کو کچھ کھلاؤں، کچھ لے کے دوں، کچھ ہوتا ہے بزرگوں کو۔ کہنے لگے جب میں اپنے بچے کو کہتا ہوں بیٹا مجھے پیسے دے دو، میرا بیٹا جب یہ کہتا ہے بابا آپ نے کرنے کیا ہے، کہتے میرا دل چھلنی ہو جاتا، میرا دل چھلنی ہو جاتا۔ مجھے کہنے لگے قاری صاحب 35 سال میں عرب کے صحراؤں میں اور سمندروں میں نے گزارے ہیں اپنے اس بچے کے لیے۔ کہتے وہ کیونکہ یہ سمندر میں پانی میں بھی انہوں نے رہنا ہوتا، کہتے سال میں 2 دفعہ اوپر سے میری پوری سکن ہماری اترا کرتی تھی، 2 دفعہ سال میں ہماری سکن اترا کرتی تھی، ایک ہی میرا بچہ تھا اس کے لیے میں یہ کر رہا تھا۔ آج جب 1000 2000 10 20 ہزار جب میں اس سے مانگتا ہوں، وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ ابا جی آپ نے کرنے کیا ہے؟ تو اس لیے میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کبھی بھی والدین، اور یہ سعادت کی بات ہے، اور یہ سب سے بڑی سعادت تو یہ ہے کہ ہمارا ایسا ہم انتظام کریں کہ والدین کو کبھی کہنا ہی نہ پڑے بیٹے کچھ کہنا ہی نہیں پڑے، ان کی پاکٹ خالی نہیں ہونی چاہیے، کہ وہ والدین ہیں کہ جنہوں نے کبھی بھی تجھے اسکول بھیجا تبھی کہ تیری جیب خالی نہیں بھیجی، تیرا ٹفن خالی نہیں بھیجا، اور آج ان کی ضروریات بھی کیا ہے؟ انہوں نے اب تو وہ لاکھوں کو جو فیسیں تو نہیں وہ مانگ رہے آپ سے، جو آپ کے کالج یونیورسٹیز کی وہ لاکھوں جو ہر مہینے جو آپ کی فیسیں جا رہی تھی، وہ اتنا بھی نہیں ہے، چند ایک چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہوں گی، وہ اپنی مرضی سے جس طرح ساری زندگی مرضی سے خرچ کیا بھی وہ چاہتے ہیں۔ مجھے اس بابا جی کی وہ بات پتہ نہیں میں بیان نہیں کر سکتا، جب مجھے کہتے ہیں کہ قاری صاحب جب میں کہتا ہوں بیٹا مجھے 1000 روپیہ چاہیے، وہ پوچھتا ہے بھائی کرنا کیا ہے؟ کبھی بھی کراس کویسچن نہیں کہتے، قسم یہ کہ جو کراس کویسچن ہے یہ مجھے مار دیتا ہے، تو اس لیے میں کسی کی نوکری کر لوں گا تاکہ مجھے جو ضرورت ہے میں مجھے اپنی مرضی سے کچھ خرچ کر پاؤں، اپنی بیٹی کو کچھ دے پاؤں، میں اپنے پوتروں کو دوتروں کو کچھ دے پاؤں، یہ مجھے خوشی ہوتی ہے۔ تو والدین اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ حضرت ویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ جو مقام ملا یہ والدہ کی وجہ سے ملا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ دل چاہتا ہے میں جہاد پہ جاؤں لیکن وسائل نہیں ہے، کیونکہ جہاد کے لیے وسائل بھی چاہیے، صحت بھی چاہیے، سب کچھ چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ والدہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ والدہ ہے۔ فرمایا کہ اس کو خدمت کر کے خوش کر دے، یہ تیرا جہاد بھی ہے، تیرا سب کچھ، اسی کے تیرا حج بھی ہے، تیرا عمرہ بھی ہے، تیرا حج بھی ہے، تیرا عمرہ بھی ہے، تیرا جہاد بھی ہے، والدہ کی خدمت کر کے راضی کر دے۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص فوت ہوا، اس کے 4 بیٹے تھے، فوت نہیں ہوا ابھی حیات ہے، بڑی عمر کے شخص ہے، 4 بیٹے ہیں۔ تو اس نے ایک بیٹے نے یہ کہا کہ بھئی تم تینوں باپ کی خدمت کرو، لیکن تمہیں باپ کی وراثت میں حصہ کوئی نہیں ملے گا، یا میں خدمت کرتا ہوں میں وراثت سے حصہ نہیں لوں گا، یا تم خدمت کرو تم حصہ نہیں لو گے، یا میں خدمت کرتا ہوں میں باپ کی خدمت کے اجر کے طور پر یا کسی بھی طور پر اس کے باپ کی وراثت میں سے حصہ نہیں لوں گا۔ بہت خوش قسمت ہوگا آج کا وہ بچہ جو یہ کبھی بھی اس کے پیش نظر نہیں ہوگا کہ اماں ابا کے جانے کے بعد مجھے بہت کچھ ملے گا، ان کی صرف اپنے ماں اور باپ ہونے کی حیثیت سے ان کی خدمت کر رہا، کچھ پیش نظر نہیں ہے اس کے، ملے نہ ملے، بلکہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ چاہیے ہی نہیں، کیا چاہیے؟
बाप मुझे चाहिए, उसकी मैं खिदमत करूं। उसके ज़हन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान बहुत कवि तर मौजूद था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तेरा बाप ये जन्नत का दरमियानी दरवाजा है, तेरा बाप तुझसे राजी होगा तो तेरा रब भी तुझसे राजी होगा, ये तेरा बाप तुझसे नाराज होगा तो तेरा रब भी तुझसे नाराज होगा। कभी भी किसी भी ऐसी चीज को इख्तियार करने से हम अपने आप को बचाएं कि जिससे हमको दुख हो सकता है। दुख होता नहीं है बल्कि दुख हो सकता है। और खुशी मनाएं, खुशियां मनाएं। अगर आपको आपके अम्मी अब्बू दोनों या कोई एक ये कहता हो कि बेटा मुझे ये जरूरत है, आपसे अपनी जरूरत का इजहार कर पाए तो दुनिया का खुशकिस्मत तरीन शख्स है आप। और अल्लाह माफ फरमाए, बाद ऐसे लोगों को भी देखा है कि जब के वालिदैन डरते हैं कि हम इसको अपनी कोई जरूरत न कहें, ये कहीं से आगे जवाब दे देगा, कहीं से आगे सुना देगा। तो कितना महरूम शख्स है वो। उस शख्स ने ये कहा कि मैं खिदमत करूंगा, विरासत में से कोई पैसा नहीं लूंगा। अल्लाह की शान, बाकी भाई राजी हो गए। उन्होंने माल चुना, इसने बाप चुना। तो वहां उसने खिदमत की, उनकी इंतकाल हुआ, तो आपस में जो इनकी कमिटमेंट हुई थी वो विरासत तकसीम हो गई। और ये आमतौर पर वो बिल्कुल क्राइसिस में चला गया। अल्लाह की शान है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वालिदैन अल्लाह को कितने प्यारे कि उसने बुढ़ापे में जो उसने खिदमत की और बेलौस खिदमत की, बेलौस खिदमत। तो उसने ख्वाब के अंदर देखा कि एक शख्स उसको कह रहा है फलां जगह 100 सोने की अशरफियाँ हैं, वो वहां से निकालो, सोने के सिक्के। लेकिन शान, क्योंकि ये इस तरह वालिदैन की खिदमत नेक तरीन शख्स ही कर सकता है और उसके दिल में फौरन हर माल हासिल करने का जज्बा भी नहीं, बल्कि उसने ख्वाब ही में लाशऊर ही के अंदर वो उससे पूछ रहा है कि ये जो 100 सोने के सिक्के हैं इनके अंदर बरकत है। उनके जो बरकत हो ही नहीं, कहते फिर मुझे भी नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए। ये ईमान मजबूत होने चाहिए हमारे। एक शख्स मुझसे मसला पूछने लगे कि फलां जगह पैसे कुछ दिए थे, मैंने कहा ये हराम। कहते जो दिए हैं वो मिलने की उम्मीद है, मैंने कहा उसके मिलने की उम्मीद भी है। कहते कारी साहब एक दफा जब हराम उसके साथ लग गया तो दफा मार, हराम को क्यों लाना, हो गया हराम बस खत्म, अब हो ही नहीं सकता। बरकत है, कोई बरकत नहीं। अगले दिन फिर ख्वाब आया कि ये एक जगह 10 अशरफी हैं। फौरन पूछा बरकत है, कहते बरकत कोई नहीं, कहते वो भी नहीं चाहिए। फिर ख्वाब आया कि एक जगह 1 अशरफी है, 1 अशरफी है, कि वो बरकत है, कहते बरकत है। और उसमें से 1 अशरफी उन्होंने वहां से निकाली, वहां से निकाल के ख्याल हुआ कि एक सोने का सिक्का मिला है, बहुत रसा। तो बच्चों ने भी कुछ खास अच्छा खाना नहीं खाया, तो वो मछली में खरीदना, मछली खरीद के घर लाए हैं। उसको जब पकाने के लिए उसको चीरा है, उसके अंदर से एक ऐसा हीरा निकला है कि 7 मुल्कों के बादशाह मिलकर भी उसकी कीमत अदा नहीं कर सकते। ये क्या है? ये बाप है। अल्लाह में कदर की तौफीक नसीब कर। सच्ची बात है, कुछ भी ना हो मेरे पास, वालिदैन की मुस्कुराहट में लेकर चला जाओ। सच्ची बात है, अल्लाह ताला जन्नत के सारे दरवाजे मेरे लिए इंशाल्लाह खोल देंगे। सोचिए उस सारे मंजर को। मेरी इस दुनिया में मेरे सारी चीजों के पीछे, मेरी सारी चीजों के पीछे मेरे वालिदैन, और जिंदगी भर मेरी ये कोशिश रहनी चाहिए कि मेरे वालिदैन की जरूरत उनके सोचने से भी पहले पूरी होनी चाहिए। अपने बच्चों से भी कहीं पहले उन वालिदैन का ख्याल करो। वो वाकया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल का बयान फरमाया, जो गार में छुप गए थे। पहले तो स्कूल की किताब में भी पढ़ाया जाता है, दूसरी तीसरी स्कूल की क्लास में भी पढ़ाया जाता है। जो गार के अंदर वो जो